السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینج میکر سیریز آف اللہ والے فاؤنڈیشن. ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کرواتے ہیں جو پاکستان اور اپنی ذات میں ایک ایسا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں جو سوسائٹی کو ہر آنے والے وقت میں بہتر سے بہترین بنا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی، وائس چانسلر ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد. ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی ایک اپنی لیگیسی ہے، ون آف دا اولڈسٹ انسٹیٹیوشن ہے اور بڑے بڑے نام پیدا کیے اس نے. بینگ ٹیچر، بینگ استاد، یہ پاکستان کے فیوچر کو شیپ کرتے ہیں. جن بچوں کی یہ پڑھاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں، اسپیشل ریکویسٹ پہ ان سے ہم نے انویٹیشن ان کو بھیجا اینڈ انہوں نے اپنے بہت کمیٹیڈ ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر ذوالفقار، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو اور آپ کا بہت بہت شکریہ وقت کا. تھینک یو. آپ کی جو اب تک کی اچیومنٹس ہیں، اٹ از اے لسٹ، وہ نیشنل گلوبل آپ کی ریسرچ ہے، پھر آپ کو یہ بین اوارڈڈ ود دا بیسٹ ٹیچنگ ایوارڈ، مطلب بیسٹ یونیورسٹی کا، اور باقی سارے جو ہیں. میرے خیال میں آج آسانی یہ ہے کہ جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر وہ چیٹ جی پی ٹی پہ یا کلاؤڈ پہ لکھیں گے ڈاکٹر ذوالفقار علی، تو میرا خیال ہے وہ شاید آپ کو بھی جو یاد نہیں ہے وہ بھی سائٹیشنز ان کے سامنے آ جائیں گی، تو ناظرین اس کو وہ دیکھ لیں گے کیونکہ آپ خود آج یہاں تشریف لائے ہیں. تو میرا دس از اے ٹوٹل انفارمل بات چیت، ٹھیک ہے جی، گپ شپ ہے. ہمارا تھیم اس سال کا ہمارے جو لیڈرشپ پروگرام کا ہے وہ شعور ہے. ہماری یوتھ کے ساتھ گلے شکوے اپنی جگہ پہ، لیکن اب ہم نے کچھ اپنا رول بھی پلے کرنا ہے. وہ ایک جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بڑے اس کو پورا کرنے کی. ان بچوں کو شاید یہ ادراک ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹو میک ڈاکٹر ذوالفقار ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے. آپ کا بچپن، پھر آپ کے چیلنجز، پھر آپ اللہ نے آپ کو آج جس اسٹیچر پہ بٹھایا، اور آپ جیسے اور بہت سارے جو پاکستان میں ہمارا ایسٹ ہیں. ہمیں اپنے سفر کے بارے میں بتائیے گا. ان بچوں کو تھوڑا سا اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ چیزیں ریڈی میڈ نہیں ہوتی، عہدے ریڈی میڈ نہیں ہوتے، شیپ کیا جاتا ہے، راستہ بنایا جاتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوتی بلایا. جو آپ نے بات کی ہے کہ میں اپنا سفر بتاؤں اور اس مقام تک کیسے پہنچا جاتا ہے. جی. تو سفر تو ظاہر ہے بچپن سے شروع ہوتے ہیں، اور ہر بچہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ ہوش سنبھالتا ہے تو کئی چیزیں جو اس کے دماغ میں، اس کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ امپرنٹ کرتی ہیں. اس کا اپنا جو ماحول ہے، گھر اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں، جی وہ اس کے دماغ پہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور فیملی جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ والدہ سے ہوتا ہے. جی. تو میری والدہ جو سی تھی وہ کافی چیلنج کرتی تھی اپنے چیزوں کو. ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی ریسورسز تھے تو اس پہ ڈسپلن لائف کا ہمیشہ تقاضا رہتا تھا، تمیز کا تقاضا رہتا تھا، بدتمیزی برداشت نہیں کرتے تھے. اور ہم نے اپنے شروع سے ہی جیسے انہوں نے سکھایا، ہم نے کبھی ہم 10 بہن بھائی ہیں، میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں. تو کسی کا کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے کہ جو ہم ہمارے محلے میں کر سکیں. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ آپ کو فیملی کے اندر، اپنے گھر کے اندر آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. اور اس کے بعد اسکول لائف ہے. جی. تو اسکول میں صرف مجھے میری والدہ نے کہا کہ اب تو نے اسکول جانا ہے، لیکن مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسکول کا راستہ کہاں ہے. بالکل ٹھیک. آئی وینٹ ٹو دی اسکول اینڈ ٹیچر واز دیئر. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا آپ کس کا بیٹے ہیں؟ میں نے بتایا میں وہاں کا بیٹا ہوں، آپ کلاس میں بیٹھ جائیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے. اور اس کے بعد آگے جتنا بھی ہے وہ اس تمام انوائرمنٹ سے لرن کرتے گئے، وہ ٹیچر گائیڈ کرتے گئے، ہم اپنا سوال ان سے کرتے گئے اور ہمیں ہمارا جواب ملتا گیا. ہماری آپ جس طرح بتا رہے ہیں جو پہلی نرسری گھر تھا، ہاں جی،
والدہ تھیں جس کے ساتھ اولاد کا سب سے زیادہ انٹریکشن رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو انجیکٹ وہ کر دیتی ہیں وہ پھر پوری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے. آپ نے بھی بتایا اسکول کا آپ کو کہا گیا, لیکن اسکول کہاں پہ ہے اور پھر اس کو لے کے کیسے چلتے, دیٹ واز یور ایفرٹ اور وہ آگے سارا معاملہ. جی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی آؤ میں آپ کو اسکول چھوڑ کے آتی ہوں, اسپون فیڈنگ نہیں تھی, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ٹھہرو آپ کا بھائی آپ کو اسکول چھوڑے گا آج, یا آپ کا والد اسکول. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹے آج سے آپ نے اسکول جانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی ٹھیک ہے, میں آج سے اسکول جا رہا ہوں, آپ جاؤ اسکول. میں نے اٹھایا, اس وقت ایک کچی کا قاعدہ ہوتا تھا. جی جی. تو انہوں نے وہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ انہوں نے مجھے 4 آنے کے 2 سکے دیے. جی ٹھیک ہے, وہ ہمارے بچوں کو آنوں کا پتہ نہیں ہوگا. آنوں کا نہیں پتہ. انہوں نے کہا کہ جناب یہ 10 پیسوں کا, آپ یوں کہ لیں گے 10 پیسوں کا قیدان ہے جی, فلاں دکان سے رستے سے آپ نے لے لینا. میں گاؤں میں گھڑی چلا, وہاں سے اپنا قیدا لیا, اسکول پہنچ گیا. اور اسکول سے گیا. دس از ہاؤ یور اسکولنگ سٹارٹڈ. یہ ہمارا آج بچے کے لیے ہم جتنا سارا بندوبست کرتے ہیں تو وہ ضروری ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, لیکن جو پہلے گزرے ہوئے نام ہیں اتنی آسانی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر یہ فیز دیکھا ہے تو مجھ سے پہلے والوں نے کیا دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے جی. اور میں نے اپنے اسکول میں ٹیچر کے ساتھ گیا, تو میں شروع سے پہلی کلاس میں پڑھنا شروع ہوا تو آئی واز دی ٹاپر. اور میں پہلے کہہ لیں کہ کلاس 1 میں مجھے جون سا ہے وہ اسمبلی کے لیے چن لیا گیا. اور میں 10ویں جماعت تک اسکول لائف میں روزانہ صبح اسمبلی کراتا تھا. بالکل ٹھیک. اپنے کلاس کا مانیٹر رہا ہوں پوری اسکول لائف کے اندر. اور اس اسکول میں جب مانیٹر ہوتا تھا تو وہ مانیٹر پورا کنگ ہوتا تھا. ہاں, وہ اس ٹیچر کا ٹوائس ہی ہوتا تھا, اور اس کے پاس چابی ہوتی تھی. جی. اور اسکول میں ہمارے جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے استاد ہوتے تھے وہ اسکول میں ہی رہتے تھے. اچھا. تو وہ جو اسکول میں گاؤں کے اسکول کی ظاہر ہے کتنی نہیں تھی فیسلٹی ٹرانسپورٹیشن کی, تو وہاں سے ان کے کھانا بھی انہوں نے بعض کا ہم نے کھانا بھی اپنے ٹیچرس کے ساتھ کھا لینا. تو اینی وے ٹیچر کے ساتھ بہت کلوز انٹریکشن تھا. ہم یعنی 2-3 سال کے بعد جب میں 4th کلاس میں تھا تو 4th کلاس میں میری زیادہ افیلیشنز جو سی ہیں اپنے ٹیچر اور کلاس فیلوز کے ساتھ تھی. میری افیلیشن کم ہوتی گئی. میری فیملی اور میرے گاؤں کے جو بچے تھے وہ مجھے وہیں مل گئے کلاس میں. ہماری تربیت کا تو یہ والی تھی بیسیکلی, جہاں پہ آپ کو پڑھانا جانا تھا, تربیت ہونی. تو پہلا کمپٹیشن جو سا ہے وہ ٹیچر نے چیلنج کیا کہ جناب یہ بچے ہیں انہوں نے پرائمری اسکول کا بورڈ کا ایگزام دیا. ٹھیک ہے. تو وہ چن لیے جاتے تھے بچے کہ ان کی تیاری کرائی بورڈ کے لیے الگ ہو جاتے تھے. تو میں ان میں سے آگے بورڈ کے ایگزام اور ہم نے پرائمری کا دیا. دین وہ وہاں سے پوزیشن لیا. ہم نے سمجھا کہ بھی اب ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, ہم بورڈ میں پوزیشن لے آئے ہیں. تو ہمارے ٹیچر جو سے ہیں ہماری بڑی عزت بھی کی انہوں نے 1-2 ہفتے. لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں تو رگڑا لگنا شروع ہوا ہے, ابھی تو اگلی تیاری کرنی ہے. ہاں اچھا, وہ ہم رگڑا سہتے گئے کہ بھی یہ ہوا یہ, اور وہ ہمارے آہستہ آہستہ یعنی بالکل ریلیکس ماحول سے ہم کنڈینس ہوتے گئے. انٹینسو ہمارے اوپر جو سا نا, بالکل ٹھیک. اب ہمیں انٹینسو کوئی ہمیں اپنی فیملی سے کہنے والا نہیں تھا. اور پھر توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ تم نے یہ کوالیفائی کیا تو اب تم اور زیادہ. اب ہم صبح 0 پیریڈ پڑھ رہے ہیں, شام کو جناب ہم نے 2 گھنٹے پڑھنے ہیں. اب نہ وہ ٹیچر ٹیوشن لیتا ہے. ہاں اس وقت تو کوئی کنسیپٹ ٹیوشن کا نہیں تھا. اور مڈل اسٹینڈرڈ کا ایگزام آیا تو اس کے لیے 8ویں کلاس میں جب تھا تو انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں کہا کہ جناب آپ اپنے بستر ہی آنے ہیں. Now you have to stay in the شفٹ ہو جائیں. پوری کلاس شفٹ ہو گئی واقعی. ہاں تو وہ ہم وہاں اپنے اسکول میں اچھا یہ مطلب یہ تو بڑا ایکسٹریم ہے, یہ میں نے نہیں سنا ہوا اس طرح. پوری کلاس اسکول میں شفٹ ہو گئی. اور یہ ہماری کلاس ہی نہیں تھی, وہاں پہ ایک ٹرینڈ تھا. ٹھیک. یعنی ہر سال اکتوبر کے مہینے میں کلاس نے شفٹ ہو جانا ہے اور فیبرری کے مہینے کے اندر مڈل اسٹینڈرڈ کا ایگزام ہونا. بالکل ٹھیک. مڈل اسٹینڈرڈ کا ایگزام دے دیا. ایگزام دے کے ہم نے امتحان دے دیا. اور اسکول میرا جس میں پڑھ رہا تھا وہ مڈل اسکول تھا, ہائی اسکول دوسری جگہ تھا. میں آ کے میں ریلیکس کر گیا. 2-3 دن نہیں گیا اسکول میں تو میسج آ گیا ہیڈ ماسٹر کی طرف سے, بلا کے لائے ہمیں. حاضر ہو گئے کہ ہمارے استاد ہیں. جی. کہتا آپ لوگوں کو کس نے کہا کہ آپ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں.
ٹھیک ہے. امتحان ہو گئے ہمارے 9 کل آپ ہائی اسکول میں ادھر ہوں گے. ٹھیک. میں نے کہہ دیا انہیں. ہم اگلے دن اپنے سائیکل لی اور ہائی اسکول میں پہنچ گئے. بالکل. دوسرے گاؤں میں. چلو جی ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہاں ہم نے جانا ہے. جی. اور جب وہاں گئے تو وہ ہیڈ ماسٹر کو بھی پتا تھا کہ یہ اسکول کے آئے ہیں. وہاں پہ بھی یہی سلسلہ رہا. اردو میڈیم تھا تو ہم اردو میڈیم سے میٹرک بھی کیا میں نے. تو اچھے کہہ لیں کہ پوزیشنس کے ساتھ کیا. درمیان میں کہہ لیں کہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی میں بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ لیا. لیکن پھر میرے ہی ٹیچروں نے کہا کہ نہیں ہم نے اس کو زیادہ اسپورٹس میں نہیں لگانا. تو میٹرک کے بعد ہم نے تھوڑی سی زیادہ آزادی دیکھی کہ اس کے بعد میں آ گیا ملتان. اور مجھے میرے ٹیچر نے کہا کہ آپ نے بہاولپور نہیں جانا, ملتان جانا ہے. ٹھیک ہے. اب میری فیملی میں میرے بھائی مجھے کہیں کہ نہیں قریب ہے, میں لودھرا سے بلانگ کرتا ہوں, تو آپ نے بہاولپور ایڈمیشن لینا ہے. اور میں چلا گیا ملتان بورڈ NOC لینے کے لیے کہ جناب میں نے اب داخلہ لینا ہے بہاولپور. NOC لے کے میں آ رہا ہوں یہ ملتان میں گلگشت کالونی میں, تو بوسن روڈ کالج کا گیٹ ہے روڈ کے اپوزٹ. ٹھیک. وہاں ادھر پراسپیکٹس کے اور وہ اسٹوڈنٹس سے اپنا نا لگایا ہوا تھا شامیانہ سا, اور وہ ایڈمیشن کی پروموشن کر رہے تھے. تو وہ ملے ایسے ہی اسٹوڈنٹ نے پوچھا, وہ دیکھ لیتے نا کہ بورڈ سے آ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ اس ایج گروپ کے ہیں. تو بس بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا NOC لے کے آیا, میں بہاولپور داخلہ لینا چاہتے ہیں. کہنے کہ آپ یہاں داخلہ لے رہے ہیں. میں نے کہا یہ دور پڑا ہے. کہتے نہیں یہاں ہاسٹل ہے, فیسلٹی ہے. وہ کرتے کرتے کہ بھی کیا, تو بوسن روڈ کالج کا وہ نام تھا. ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں پتا تھا کہ جناب یہ گورنمنٹ کالج میں جس کا داخلہ ہو وہ تو اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی. وہاں سے میں نے پراسپیکٹس لی, اسی وقت فل کیا فارم اور گھر آ گیا. گھر آ کے میں سوچتا رہا, اور میں نے والدہ کہا کہ میں نا اس طرح فارم فل کرایا ہوں اور کل آئی NOC بھی اپلائی کرایا. ٹھیک. تو انہوں نے کہا جائیں آپ بھائی نہیں مانتے تو آپ نے یہیں لینا ہے. میں نے کہا یہ تو میں آپ کو نہیں بتاتا, میں فیصلہ تو یہ میرا اگر ایڈمیشن ہو گیا تو پھر میں ملتان لوں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. اگر وہ اس دن میری والدہ منع کر دیتی نا کہ آپ نے ملتان نہیں لینا تو میں نے بہاولپور جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میری والدہ خاموش ہو گئی ہیں. اینڈ آئی وینٹ ٹو ملتان. وہاں میں گیا, لسٹ میں میرا نام تھا, آئی گاٹ ایڈمیشن کرتے. یوں وہاں سے 2 سال FSC کی. FSC کرنے کے بعد ہر کسی کا یہ تھا کہ پری میڈیکل تھا میرا, کہ میں نے وہ ڈاکٹر پڑھنا ہے, انجینئر پڑھنا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا تو ویزا نہیں کسی نے نہیں دیا کہ وٹ وی ہیو ٹو ڈو. اب ڈاکٹر کے لیے اپلائی کر دیا FSC کرنے کے بعد, اور وہاں پہ جو پہلی لسٹ آئی اس میں نام نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب تک میں یعنی ٹاپ کرتا آ رہا ہوں, اور یکدم مجھے پہلا جھٹکا لگا کہ میرا نام نہیں آیا پہلی لسٹ میں. نمبر بھی میرے ٹھیک تھے, پچھلے سالوں کے میرٹ کے حساب سے بھی کوالیفائی کرتے تھے. مجھے تھوڑا سا ایک لمحہ کے لیے جھٹکا. میرا ایک دوست تھا وہاں پہ, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا, تو اس نے مجھے جو ہے بات کی, کہتے میں ایک اور جگہ بھی ہے آپ نا اس جگہ ٹرائی کر لیں. میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ ذرا یونیورسٹی فیصلہ بات. یہ 91 کی بات ہے. اچھا. کین یو بلیو 91 آپ کو آپ کہاں جاتے ہیں سوچتے ہیں یار یہ کیوں نہیں ہوا, وہاں سے قدرت آپ کو کسی اور طرف ڈرائیو کر رہی تھی. کین یو امیجن ایک بچہ FSC کرتا ہے, ایک ٹاپ کلاس کے کالج سے کرتا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بھی ہے. ٹھیک. یعنی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. تو اس وقت کون سا کوئی سوشل میڈیا تھا یا کوئی آن لائن کچھ تھا تو کچھ نہیں اس طرح, اور زراعت کو کوئی اتنا وہاں تھی بھی نہیں, امپورٹنس بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا نا ایک ہے پیشنٹ ہے اور وہ زراعت افیسر ہے, اگر آپ نا شام کو میں آپ کو ملواتا ہوں. تو میں اس سے ملا, اور اس نے مجھے نا ایک فون نمبر دیا کہ اس نمبر پہ آپ کال کریں اور ایڈمیشن کھلے ہوں گے, آپ دیکھیں لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. یہ 20D قذافی حال ہے. اچھا. اس میں پھر آپ نے یو گاٹ ایڈمیٹڈ اس میں زرعی یونیورسٹی. ٹھیک ہے. میں اسی جو زراعت افسر کے حوالے سے آ گیا. وہاں پہ ایک چلتی تھی گاڑی سمرسٹ ایکسپریس, شاید آج کل بھی ابھی نام تو ہے یار. تو اس گاڑی پہ بیٹھا اور میں فیصل آباد آ گیا, اور صبح صبح میں دیکھیں آج بھی یہ ساری ڈیٹیل آج بھی مجھے یاد ہے لاشعور میں. ٹھیک ہے. اور میں یہاں سے داخلہ لے کے. کتنے اس میں عرصے میں آپ نے مکمل کی تھی یہ ڈگری؟ آپ کی پہلی ڈگری کون سی تھی؟ میری پہلی ڈگری BSc آنر ایگریکلچر تھی, جو کہ 4 سال. 1991 میں جو ہی آیا میں, میرا ایڈمیشن ہوا, تو میرا ایڈمیشن ٹاپ کے جو لسٹ تھی نا اس میں آ گیا.
ٹھیک. اچھا اس کے بعد وہاں ویٹنگ لسٹ میں جب میرا نام ہے میڈیکل میں تو آئی ڈڈ ناٹ گو دیئر. ٹھیک ہے. آئی پریفرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی. صرف ایک ہی ریزن کہ یہاں میرا نام پہلے کیوں نہیں آیا, پہلے آیا ہوا ہے اور ادھر کیوں نہیں آیا. ٹھیک. تو اٹ از ناٹ نیسسری کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تبھی کوئی کام کروں گا. آئی ول ڈو ہیئر. ٹھیک ہے. وہ دن لے اور اس کے بعد میں نے میڈیکل نہیں سوچا. ٹھیک. اور میں نے اپنا کام اس میں ونس یو کمپلیٹڈ بی ایس آنرس, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر فردر آپ ایم ایس سی آنر کی میں نے یہیں سے. پھر میں نے کہہ لیں کہ پی ایچ ڈی بھی یہیں سے کی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں. پی ایچ ڈی جس وقت میں نے ایڈمیشن لیا تو ساتھ ہی یہاں پہ پوزیشن آئی اور میں لیکچرر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو لیکچرر اپوائنٹ ہونے کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کی اور پی ایچ ڈی ہوتے ہی میں اے پی ہو گیا یہاں پہ. تو اس کے ساتھ ہی میں آسٹریلیا کے لیے پوسٹ ڈاک ہو گئی میری. ٹھیک. تو میں نے ایچ ای سی کا پوسٹ ڈاک پروگرام تھا اس وقت تک, اس میں وہاں پہ گیا. بالکل. وہاں سے میں واپس آیا تو آتے ہی مجھے ایک نیا چیلنج مل گیا. سی ایم ڈائریکٹر پہ مجھے چائنا جانا پڑا 2 سال کے لیے. وہ ہم ایک الگ سے سٹوری ہے, وہ بھی بڑا چیلنجنگ تھا میرے لیے کہ بچے تھے میرے پاس, چھوٹی فیملی تھی, اور 2005 میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی, والدہ کے لیے تھی. لیکن اس سارا چیلنجنگ انوائرمنٹ پہ آئی وینٹ دیئر. چائنا 2 سال میں نے گزارے. 2 سال چائنا گزار کے جب میں واپس آیا تو وہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ تو کئی جگہ پہ ہے, لیکن میرا پروفیشنل ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ چائنا ہے. چائنا میں جو چیزیں دیکھی اور جو میں لرن کر کے آیا, دین یہاں واپس آ کے میں نے یہاں پہ کام شروع کیا, اور میں نے بھی اپنی چیزیں جو ہے وہ اپنے ریسورسز کے اندر تھوڑا سا اسٹریم لائن آرڈر کرنا شروع کی. ٹھیک ہے. تو اس اگلے 4-5 سالوں کے اندر جو ہے 2015 میں ایلیویٹ ہو گیا پروفیسر. اس کہہ لیں کہ ایک ہارڈ ورک کی وہاں سے چائنیز جو میں لیگیسی لے کے آیا, تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ اس وقت تھوڑا سا مشکل تھا امپیکٹ فیکٹر کی پبلیکیشن کرنا, اور پھر وہ پورے اچھی سی نے جو نئے کرائٹیریا بنائے ہوئے تھے, بٹ آئی گاٹ تھرو آل دوز. 2015 میں ملتان چلا گیا. ملتان میں ایک نئی یونیورسٹی اسٹیبلش کی, زرعی یونیورسٹی ملتان جو ہے محمد نواز شریف نے. تو اس جگہ پہ دیر واز نتھنگ, اس کو اسکریچ سے کام شروع ہوتا. آپ نے اسٹیبلش کی. ہمیں صرف ایک وہ ڈائریکٹر ملا اور 35-36 ملین پیسے تھے جس میں سے کافی یوز ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی نئی ڈاکٹر صاحب نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز ہو, یہ تو دن رات کا آپ کا وہ ہوتا ہے, کیونکہ بنانا مشکل ہے, اس کو مینٹین کرنا آسان ہے. جی وہاں جس وقت میں اس جگہ پہ گیا ہوں نا ملتان, اس وقت مجھے فرسٹ ٹائم اندازہ ہوا کہ یہ ادارے بنائے کیسے جاتے ہیں. ہم جو چیزیں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہم یوز کر رہے ہیں, یہ کسی نے محنت کر کے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گرانٹیڈ نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا وقت کا وہ ہے, آپ کا جو سفر ہے اپنا, ٹھیک ہے, جو میکنگ آف ڈاکٹر ذوالفقار, آئی تھنک وی ہیو کنسیڈریبلی کورڈ کہ یہ کہاں سے چلا, اور ڈیفینیٹلی چیلنجز, مخالف ہوا نہیں چلے گی تو اونچا نہیں اڑیں گے. آپ یوتھ کو, کیونکہ آپ تو اس نرسری کے سربراہ ہیں جہاں پہ بے شمار بچے اور بچیاں اس ٹائم پہ ڈگریز کر رہے ہیں, اور پھر مجھے کچھ ذاتی طور پہ پتہ جو آپ کی اپنی ایفرٹس کے ساتھ ان کی جو گرومنگ اور تربیت والے معاملات بھی چل رہے ہیں. آپ کیا پیغام دیں گے اس وقت کے جو چیلنجز ہیں یوتھ کو لے کے, شعور کو لے کے, کہ جو ہونا چاہیے ان کا, آپ کی ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ لیو فار پرپز ہے. اب پہلا سوال یہ آتا ہے جب میں نے ہوش سنبھالا کہ بھی میں کون ہوں اور میں کیوں ہوں یہاں. ٹھیک ہے, وہ جو کیوں ہوں یہاں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے, اور اس جواب کو اگر تلاش کرتے ہیں تو اسی جستجو میں رہنا چاہیے. یہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. یہ میں آج وائس چانسلر ہوں, میں لوگ مجھے وائس چانسلر کہتے ہیں, بٹ میں سم ٹائم کی بات نہیں ہے, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ واقعی میں وائس چانسلر ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے لیے وائس چانسلر کا کوئی ایسا چارم نہیں ہے کہ بھی میں نے کوئی بہت لمبا میں کوئی پلان کر کے, یا پہلے کوئی پلان کیا ہو یا میں آگے کوئی پلان کرتا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب آپ ایسی سوچ رکھیں کہ آپ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہمارا پرپز اگر یہ ہے کہ ہمیں ثواب کا کہا جاتا ہے, اور اس پہلی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ثواب کمانے کے لیے آپ کا نیت کا ہونا ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ایک کھونٹا گاڑ دیا ہے تو ثواب ہے, اکھاڑ دیا ہے تو ثواب ہے.
ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈپینڈ ثواب کیسے ہو رہا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی ڈٹرمنیشن ہے کہ میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کے لیے جینا ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھ جائیں گے نا تو آپ دوسروں کو ویلیو دیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رب آپ کو کیسے ویلیو دیتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم، اور انسائٹ فل آپ کی باتیں تھیں. یقیناً بچے اور بچیاں اور جو ایون بڑے ہم جیسے جب سنیں گے اس کو تو اس سے ایک گائیڈنس اور انسپریشن لیں گے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی والدہ جو فرسٹ نرسری تھی، ان کی انسٹیٹیوشن تھا، وہ والدہ تھیں. انہوں نے اس چیز پہ سختی کی کہ ڈسپلن ٹھیک رکھو اینڈ ون شوڈ بی پروگریسو. ڈگری کا ہونا اچھا ہے، تربیت کا ہونا اس سے بھی بہترین ہے، اور اگر یہ دونوں مل جائیں تو کیا کمال آگے چیز بن سکتی ہے. اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے کچھ اسی طرح کی شخصیت کے ساتھ جو پاکستان خود کو بھی بنا رہے ہیں، پاکستان کو بھی بنا رہے ہیں. اللہ حافظ.